بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک اینڈ قرآنی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری نیک دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے اور اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے اور دین و دنیا کی خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ ناظرین آج ہم آپ کے لیے شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بتائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو شخص بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین آج ہم آپ کو مغرب کے بعد کے 6 نوافل پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے پورے سال بھر حفاظت رہتی ہے اور اللہ پاک محتاجی اور غموں سے دور رکھتا ہے۔ اس کے پڑھنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوا ہے، اس پر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک پورے سال حفاظت میں رکھتا ہے اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین 6 نوافل بتانے سے پہلے ہم آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس 15ویں شعبان کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس شعبان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور اس رات کی بہت اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس رات اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے جس کا مرنا ہو یا جس کا پیدا ہونا ہو وہ لکھا جاتا ہے اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں میں مقرر کیے جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان سب کو حکم ہوتا ہے کہ جس کا جتنا رزق اس سال میں لکھا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو شخص اس 15ویں رات میں توبہ کرتا ہے، اس 15ویں رات اللہ پاک سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ جو ہم سے بخشش مانگے۔ ناظرین اس رات اللہ پاک اپنے بندوں کو خود پکارتے ہیں بخشش کے لیے۔ آپ اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اس رات اللہ پاک کے آگے سجدہ گو ہوں اور جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی خوب رو کر دعائیں کریں تاکہ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ نقطہ نواز ہے، ہر طرح سے اپنے بندوں کا خیال کرتا ہے۔ ناظرین مغرب کے بعد کی جو 6 رکعتیں ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، یعنی کہ آپ مغرب کی پوری نماز ادا کریں گے فرض اور سنت۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعتیں کر کے 6 رکعت ادا کرنی ہے۔ وہ اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کر لینی ہے مغرب کی، پھر اس کے بعد آپ نے پہلی 2 رکعتوں کی نیت اس طرح باندھنی ہے۔ ناظرین مغرب کے نماز کے بعد کی پہلی 2 رکعت کی آپ نے اس طرح نیت باندھنی ہے کہ اے اللہ پاک مجھے اس 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے عمر درازی بالخیر عطا فرما۔ ناظرین جب آپ نیت باندھ لیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں گے، جب آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے یہ دونوں رکعت بالکل عام نمازوں کی طرح ہی پڑھنی ہے۔ پہلے سورہ ثنا پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیر لینا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جو بھائی بہن سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ پاتے تو ان کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے دوسری 2 رکعت کی نیت اس طرح کرنی ہے۔ ناظرین پھر آپ نے دوسری 2 رکعتوں کی نیت اس طرح باندھنی ہے کہ اے اللہ پاک ان دونوں رکعتوں کی برکت سے مجھے مصیبتوں پریشانیوں اور ہر طرح کی بلاؤں سے حفاظت فرما
اور پھر آپ نے نماز شروع کر دینی ہے۔ جب آپ دونوں رکعت پڑھ لیں گے، سلام پھیر لیں گے تو پھر آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور پھر آپ نے یاسین شریف پڑھنی ہے۔ ناظرین، جب آپ یاسین شریف مکمل کر لیں گے تو پھر آپ نے تیسری رکعت کی نیت اس طرح باندھنی ہے کہ اے اللہ پاک، اپنے علاوہ ان 2 رکعتوں کے صدقے میں اپنے علاوہ کسی بندے کا یا دنیاوی کسی بھی مخلوق کا محتاج نہ کر۔ اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور نماز شروع کرنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے اور سلام پھیر لیں گے تو پھر اسی طرح آپ نے دوبارہ تیسری مرتبہ پھر آپ نے یاسین شریف پڑھنی ہے، اور جو نہیں پڑھ سکتے یاسین شریف تو وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی حاجات کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان رکعتوں کی برکت سے پورے سال حفاظت رہے گی اور اللہ پاک آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا، ہر طرح کی محتاجی سے بچائے گا، ہر طرح کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ جس کسی نے بھی کیا ہے اس کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ ناظرین، آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال حفاظت رہے گی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جہاں 40 ہاتھ اٹھتے ہیں وہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں اجتماعی دعا کروائی جاتی ہے۔ جو بھائی بہن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا کو ہم اپنے اجتماعی دعا میں شامل کریں تو وہ ہمیں کمنٹس باکس میں اپنے نام اور دعا کے ساتھ کمنٹس کیا کریں تاکہ ہم ان کی دعا کو اپنے اجتماعی دعا میں شامل کر سکیں۔